ایک اور میں آپ کو کسی کو حیا آ جائے. ایک بھی میں واقعہ بتاتا ہوں ان کا ڈاکٹر صاحب کا. سبحان اللہ. ایک لڑکا ہے, وہ خود مجھے بتا رہا تھا, ابھی تو یعنی اپنے ٹین ایج کے بارے میں بتا رہا تھا. بولتا ہے کہ یار ہم لوگ نا پہلے سگریٹ وغیرہ پیتے تھے لڑکے جمع ہو کے نا, تو یہ ڈاکٹر صاحب نا کراس کر کے ہم سے گزرتے تھے, یعنی ہمارے پاس سے نا. تو ایک دفعہ گزرے, ہم نے پیچھے تو کرے, لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب سے کون بچے گا. سبحان اللہ. یعنی ہی نوز ایوری تھنگ یار. سبحان اللہ, کال آؤٹ کرتے ہیں پورے مجمع میں نا کہ یار. تو بہرحال تو بولتے ہیں ایک دفعہ گزرے, دو دفعہ گزرے, تیسری دفعہ جب وہ آئے نا تو یہ لوگ رکے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے پاس آ کے نا کہا کہ کوئی ماچس یا لائٹر ہے. ان میں سے ایک لڑکے نے پکڑا ہی دیا. ڈاکٹر صاحب نے نوٹ نکالا 10 روپے کا, ان کے سامنے نا اس کو جلا کے ادھر چھوڑ کے پھر چلے گئے, آگے چلے گئے. بولتے ہیں وہ میسج تھا آج تک اس کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پیا. آئی مین واٹ اے پروفاؤنڈ میسج برو. یہ بڑی نئی بات بتائی آپ نے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. انہوں نے نوٹ نکالا, اس کو جلایا, بس جلا کے چلے گئے اور کچھ نہیں کہا. اور بولتا یار ہمیں اتنا ہٹ کیا ہے, بولتا اس کے بعد میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. آئی مین تم لوگ کیا کر رہے ہو. آپ نے بھی ایسے چھوڑا تھا. انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا. نہیں, اللہ کا شکر ہے پھر بھی نہیں چھوڑا. آپ کو میرا برو سیریسلی آپ کو میرا پاس نہیں پتا. مجھے سگریٹ سے I don't know what حرام کچھ لا دیا گیا. نہیں, I hate cigarettes bro. The one who is smoking. یہاں تک کہ برو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, میرے نا عربی دوست بھی تھے نا, حالانکہ ان میں سے یہاں پہ تو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایسے کمانڈوز ہیں جو برو وہاں پہ سلطان قابوس نہیں تھے, ان کے ساتھ یعنی ان کے گارڈز ہوتے تھے اس طرح کے برو. جب ہم سیٹنگ کرتے تھے نا, دیز پیپل ایون یوز ٹو تھنک ٹوائس کہ یار وکاس بیٹھا ہوا ہے, بسات بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ ہم اسموک نہیں کرنی, کیونکہ ہی ڈزنٹ لائک اٹ برو. آئی ڈونٹ نو وائی, میں اسموک کو برداشت نہیں کر سکتا برو. آج مجھے تراویح میں ایک لڑکے مجھے بڑے سوفسٹیکیٹڈ سے بھائی مجھے بات کرنے کے لیے آئے برو. دا ٹائم ہی اسپوک نا, وہ سگریٹ کی بڑی بری بو آ رہی تھی. مجھے بڑی کراہیت محسوس ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب میں نے تو نہیں بتایا نا کرٹسی میں اور سارا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو سگریٹ پیتا ہے, اب آپ اپنی وائف کے قریب کیسے جاتے ہو یار. ٹھیک ہے چھالیاں وغیرہ, لیکن اسٹل. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ایگزامپل دی نا دعوت کام کی, فرمایا کہ یہ ایسی ہے جیسے کشتی ہے, تم اوپر والے پورشن میں ہو اور کچھ لوگ نیچے والے پورشن میں ہیں. اگر اوپر اور نیچے والے جو ہے نا, پانی اوپر والوں کے پاس ہے جو صاحب علم ہے, جن کو دین کی سمجھ ہے, جو نیچے والے ہیں وہ ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. تو نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں نا پانی لینے کے لیے کہ پانی دیتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہیں نا پانی نہیں دینا, یعنی دعوت نہیں دیتے وہ. تو نیچے والے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں نا ایک ہول کرتے ہیں کشتی میں اور یہاں سے پانی نکال لیں گے. اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا اور پانی نہ دیا تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے, اور اگر روک لیا تو وہ تو بچیں گے, یہ بھی بچ جائیں امید ہے. تو یہ جو مثال ہے نا برو, اگر ہم نے دعوت کام نہ کیا اور لوگوں کو نہ روکا تو ہم تو ڈوبے ہیں. یعنی ہم پہ یعنی وی کینٹ تھنک آرسیلز کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ جو فرشتے ایک قوم پہ آئے تھے عذاب نازل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ اس ایسی بندہ موجود ہے جس نے آج تک کوئی معصیت نہیں کی برو, اتنا نیک انسان, آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ کیا کرنا ہے ایسے عابد کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی انسان سے شروع کرو, کیونکہ میری معصیت کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ماتھے پہ آج تک بل نہیں آیا. اگرچہ جو واقعہ ہے اس کی نریشن میں کچھ کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے, اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تمہارے جو ظالم لوگ ہیں نا, گناہ گار, ان پر نہیں آ جائے گا, تو وہ سب پہ آئے گا. اٹس ویری نارمل, اٹس ویری کامن. یہاں پہ نا اس کو وہ بنا دیا گیا ہے سم تھنگ اسٹرینج, جس پہ نا لوگوں کے کان, خاص طور پہ لبرلس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ایون ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے بھی کیمپینس چلائی جاتی ہے یار. اٹس ویری کامن. لوگوں میں اویئرنیس کیا ہے, واٹ از اویئرنیس, ہیلتھ کی اویئرنیس ہو جائے, آپ کی کوئی ڈومیسٹک ایشوز کی اویئرنیس ہو جائے, کلینلینس کی اویئرنیس ہو جائے, اس کے لیے پورے ایونٹس کرائے جاتے ہیں اور پوری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو نالج فراہم کیا جائے, بھائی آپ نے زندگی اپنی امپروو کیسے کرنی ہے اور کمیونٹی کو آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہو. تو کیا ہمارا طور طریقہ, ہمارا دین جو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ تجارت کیسے کرنی ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, کیا یہ لوگوں کی زندگی کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یار میں تو سوچتا ہوں کہ اصل میں نا ہمیں اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ باہر سے مل گئی ہے ایک سرٹن لائف اسٹائل کی اور پرائرٹیز کی, کہ پیرنٹس بیچارے وہ بھی بچوں کی بس پڑھائی پہ سارا ان کی
فوکس ہے کہ اس طرح بچے اچھا اسکول چلے جائیں, اچھی یونیورسٹی چل جائیں, اچھی جاب مل جائے, بس ساری نا زندگی کا فوکس اور بھاگ دوڑ اسی کے ارد ہے, اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے. جسٹ سو فوکسڈ آن دیز تھنگز نا کہ ہمارا دماغ فری اپ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم آخرت کے بارے میں, ایکچوئل پرپز کے بارے میں سوچیں. اور یو نو آئی سرٹنلی سم ٹائمز فیل کہ اس دور میں اس وقت نا جتنی ضرورت ہے نا دعوت کی, واللہ عالم, مطلب شاید پہلے کبھی نہیں اتنی سویئر نیڈ ہے, بیکاز جو دوسری طرف سے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے نا آئیڈیالوجی کی, وہ اتنی میسو لیول پہ کیمپین, آپ جو مارکیٹنگ اور کیمپیننگ کی بات کر رہے ہیں وہ اس اسپیڈ سے ہے, اور بلینز آف ڈالرز کی کیمپینز ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایک یوتھ کلب یا 2 اور 4 ادارے, دینی ادارے, تبلیغی جماعت, یہ از ناٹ انف. اب آپ ٹھیک ہے, وی نیڈ ایوری سنگل ون جس کو تھوڑا سا بھی ہوش ہے نا, جس کو تھوڑی سی بھی فکر ہے نا آخرت کی, اور میرے خیال میں اپنی آخرت کی فکر ہے نا, تو دعوت کا کام شروع کر دیں اپنے گھر سے شروع کر. کتنا بجٹ ہے ایک ایپیسوڈ کا؟ 15 ملین ہے ایک ایپیسوڈ کا. 15 ملین ڈالر 200 ملین یون نے بھی تو دیے ہیں ٹو پروموٹ ہوموسیکسوالٹی پاکستان میں, LGBTQ ایجنڈا. اس کو آپ دعویٰ نہیں کہتے, اٹس دعویٰ فرام دیم. ہاں, اپنی وہ آئیڈیالوجی پروموٹ کر رہے ہیں نا, وہ اپنے کار میڈیا کے تھرو. آج قرآن تو سن رہے ہیں نا, انبیاء کہتے تھے کہ تم جب باطل ہو کہ تم نہیں رک رہے ہو, ہم حق پہ ہو کہ رک جائیں. سبحان اللہ. اچھا ایک شبہ ہے, ایک شبہ بتائیں کہ اخوان, میں تو خود تھوڑا سا کمزور ہوں عمل میں, اللہ اکبر. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کیوں ایسا کہتے ہو جو کرتے خود نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور اللہ کے ہاں یہ بڑا برا ہے. تو اس کے بارے میں یعنی لوگ وائی پیپل اسٹاپ گیونگ دعویٰ اینڈ ڈو ناٹ گیو دعویٰ اس کہ ہم تو خود گناہ گار ہیں جی, ہم تو خود سگریٹ پیتے ہیں, ہم کیسے لوگوں کو منع کریں, ہم تو خود گانے سنتے ہیں. ایز فار ایز somebody is trying نا, تو دے شوڈ گیو دعویٰ. لیکن کلو بنی آدم خطا ہوں, آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کا جرنی ٹورڈز رائچسنس شروع ہو چکا ہے, تو آلسو کیپ ٹیلنگ ادر پیپل اینڈ کیپ امپروونگ. اس میں تو آپ کی بات کو مزید الیبریٹ کرتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یعنی اگر بندے کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف تو بلا رہا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی نماز پڑھو, اور خود میں خراٹے مار رہا ہوں, میں نماز پڑھتے نہیں ہوں, تو ڈیفینیٹلی میری دعوت کا پھر وہ اثر نہ کرے گا, اور نہ ہی مجھے ایسا کرنا چاہیے. اگر جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنی ایٹموسٹ ایفرٹ ڈالنے چاہیے کہ یار ظاہر بات ہے اسلام ایسے ہی تو پھیلا ہے نا اخلاق سے, جتنی اچھے طریقے سے میں خود عمل کروں گا وہ نظر بھی آئے گا, اور انشاءاللہ دوسروں کو بتانے سے زیادہ ایزی نہیں ہوتا پریکٹس کرنا. ویسے یہ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جو انفیکٹ آپ چیز کرنا چاہ رہے ہو نا, اس کو آپ بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی وہ جو آتا ہے نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی چیز, بھی آپ وہ کرنا شروع کریں, اور انشاءاللہ آپ کی اس بات میں نا آہستہ آہستہ اثر بھی آئے گا, وہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی. اور اس آیت کو نا ہم بڑا غلط سمجھتے ہیں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود کرتے نہیں ہو, تو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے ہو تم. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دے رہے ہو وچ از ویری گڈ, لیکن تم اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہو؟ نہ عمل کرنے کو بیش کیا گیا ہے, نیکی کا حکم دینے کو بیش نہیں کیا گیا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ میتھس کے پیپر میں پاس ہوتا ہے اور کیمسٹری میں فیل ہوتا ہے, تو میتھس میں تو پاس ہو رہے ہو بیٹا, کیمسٹری میں کیوں فیل ہو رہے ہو؟ تو اس کا مطلب اس پہ بھی رغبت دلائی جا رہی کہ اس سبجیکٹ میں بھی جو ہے اس میں بھی پاس ہونے کی کوشش کرو. بالکل. تو یہ کیونکہ 2 پیپرز میں ہم نے پاس ہونا ہی ہونا ہے, ایک عمل کا پیپر ہے, ایک دعوت کام کا پیپر ہے. جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ اس پیپر میں تو پاس ہو رہا ہے, اللہ کے ہاں وہ معذرت کر رہا ہے, لیکن اس میں فیل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں اپنی گیم اپ کرو, نہ کہ دعوت کا کام کرنا سٹاپ کرو.